98 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیات میں قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جس وقت ڈوبتے ڈوبتے فرعون ایمان لایا تو اسے کہا گیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین کہ تم اب ایمان لاتے ہو، اس سے پہلے تو تم نے زمین پر فساد مچائے رکھا۔ اور بالکل کل والی جو آخری آیات تھی وہاں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک کہ اللہ جل جلالہ نے جن بدبختوں نے یہ طے کر لیا، جم گئے، ڈٹ گئے کہ ہم نے ایمان نہیں لانا، حقت علیہم کلمۃ ربک تیرے رب کا فیصلہ پھر ان کے بارے میں یہ طے ہو گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جاءتہم کل آیت حتی یروا العذاب العلیم، ان کے پاس جتنے مرضی دلائل لے آؤ، نشانیاں لے آؤ، جس بندے نے نہیں سمجھنا اس کے سمجھانے کی فکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے گلستان میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بڑا چہیتا خاص وزیر تھے، نوجوان تھے، بہت باصلاحیت تھے، بڑے دیانتدار تھے۔ دوسرے وزراء اکثر اس کی شکایت کرتے رہتے تھے۔ بادشاہ کو پتہ تھا کہ یہ صرف حسد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اس نوجوان کو بلایا، کہا یار یہ تیرے اوپر ہر وقت تیری شکایات کرتے رہتے ہیں، تو تھوڑا سا توجہ رکھا کر۔ اس نے کہا بادشاہ جی جب تک مجھ پہ اللہ کا فضل رہے گا اور آپ کی نظر کرم رہے گی اس وقت تک تو یہ مجھ سے راضی ہو نہیں سکتے، اس وقت تک تو یہ مجھ سے راضی۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ کہنے کہ جی ان کو مجھ سے حسد ہے، حاسد کی حسد کی آگ اس وقت تک نہیں بجھتی جب تک محسود دیوالی اور بیکار نہ ہو جائے۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ جو بندہ ضد میں آ جائے، آنکھیں بند کر لے، تعصب میں ڈوب جائے، کسی حد کو پہنچ جائے، قرآن فرما رہا جاءتہم کل آیت، آپ اس کے سامنے جتنی مرضی آیات اور نشانی اور معجزات۔ فرعون ضد میں آیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عظیم الشان معجزہ دکھایا۔ ابو جہل، ابو لہب جیسے بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ضد میں آ گئے۔ بلکہ میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں، آگے آ رہی ہے اگلے پارے میں، ابھی 8-10 رکوع کے بعد وہ بات آ جائے گی۔ حضرت ہود کو پتہ کیا کہا تھا ان کی قوم نے؟ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، ہود تو ہمارے پاس کوئی آج تک کوئی دلیل لے کر آیا ہی نہیں، تو نے آج تک ہم سے کوئی معقول بات ہے، ویسے ہی ہم سے لڑتا رہتا ہے، دلیل تیرے پاس کوئی ہے نہیں۔ بھئی کیا ایسا ممکن ہے نبی کے پاس دلیل نہ ہو؟ قرآن تو کہہ رہا انزلنا آیات بینات، ہم تو انبیاء کو بغیر دلائل کے بھیجتے ہی نہیں ہیں، بلکہ روٹین اور عادت سے ہٹ کے معجزات دیتے ہیں تاکہ ہر کسی کو سمجھ آ جائے کہ اس کے پیچھے خدائی نظام ہے، یہ عام بندوں کی طرح کوئی بندہ نہیں ہے۔ اسی کی اس سے ہٹ کر ایک مثال ہے، اور یہ قرآن میں صرف اسی قوم کی خاص مثال ہے، وہ یہ کہ اللہ جل جلالہ نے یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کا عجیب معاملہ کیا۔
یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے، موجودہ جو عراق ہے، اور عراق کا شہر اسی نام سے موصل آج بھی وہاں موجود ہے، اور وہاں کی ایک بستی ہے، اور یہ بستی اب بھی موجود ہے، نینوا، اور وہاں حضرت یونس علیہ السلام دفن ہیں آج بھی مقام یونس۔ ہمارے ڈسکا کے ایسے دوست ہیں جو وہاں گئے ہوئے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اس بستی میں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، یونس علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور جو اللہ کے نبیوں کے ذریعے جو فرائض لگتے ہیں وہ پوری طرح ادا کیے۔ جب یہ قوم ضد کا شکار ہوئی، اس قوم نے ایمان نہ لائی اور ڈٹ گئی مقابلے پر، تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے اشارے پا کر یونس علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تمہارے اوپر اللہ کا۔ اور جتنی بھی قومیں ہیں انہوں نے نبی کو شاعر تو کہا ہے، دیوانہ تو کہا ہے، مجنوں تو کہا ہے، بعض جگہ فساد مچانے والا بھی کہا ہے، لیکن کسی قوم کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ جھوٹا پروپیگنڈا کے طور پر نبی کو جھوٹا کہہ دے۔ جھوٹا کہنے کی کسی کو جرت ہے نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ کہنے کے باوجود بھی بھائی صادق الامین کہتے تھے۔ یہی معاملہ یونس علیہ السلام کا تھا۔ وہ یونس علیہ السلام کو سب کچھ کہتے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ ہم نے اس ہستی کی زبان پر کبھی بھی جھوٹ نہیں سنا۔ جب یونس علیہ السلام نے کہا نا بس اب تم پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ اب ایسا کرو کہ ذرا ان پر پیرا دو، اگر یہ یہاں سے غائب ہو جائیں تو پھر پکی بات ہے عذاب آ رہا ہے، اگر یہ یہیں رہیں تو پھر عذاب نہیں آئے۔ ایک دو دن کے بعد بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یونس علیہ السلام نے ان کو یہ کہہ بھی دیا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پہ کیا آ رہا ہے؟ عذاب آ رہا ہے۔ یونس علیہ السلام رات کو خفیہ طور پر نکل گئے وہاں سے، جس بستی میں تھے یہ۔ جب یونس علیہ السلام چلے گئے تو ساری قوم سمجھ گئی کہ اب ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا، ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام سے یہاں ایک بھول ہو گئی۔ یونس علیہ السلام خود سے اپنے اجتہاد اور رائے سے یہ سمجھے کہ جب اس بستی پر عذاب آنا ہے مجھے اب اس بستی سے نکل جانا چاہیے۔ اصل وجہ یہ تھی، یہ ہرگز وجہ نہیں تھی کہ یونس علیہ السلام کو ڈر گئے یا اپنی مرضی کی، کوئی بھی اس کی اور وجہ نہیں تھی۔ صرف یہ وجہ تھی کہ اپنے اجتہاد سے یہ سمجھے کہ مجھے اب اس بستی سے چلے جانا چاہیے، اور نبی کو اپنا دائرہ نبوت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ ایک منصف مزاج ہے، لیکن خود تشریف، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، داماد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی رشتہ دار، حضرت جعفر چلے گئے، حضرت عثمان چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی چلی گئی، لیکن آپ علیہ السلام خود تشریف نہیں لے گئے۔ اور 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، خود تشریف نہیں لے گئے۔ مدینہ کی طرف جب ہجرت کی باری آئی تو اپنے صحابہ کو بھیج دیا، لیکن خود تشریف کیوں؟ پتہ تھا کہ مجھے جب تک اللہ کی طرف سے صاف آرڈر نہیں آئیں گے میں جا اپنی رائے سے۔ یہاں تک کہ آخری رات توبہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے قتل کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ جس وقت ان کی نیشنل اسمبلی نے فیصلہ کیا، کابینہ نے، تو ادھر فیصلہ ہو رہا تھا، ادھر جبرائیل آ رہے تھے کہ جی اب کیا کریں، مدینہ تشریف لے جائیں۔ تو جب آرڈر ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت صدیق اکبر کے ساتھ نکلے۔ بس یہی بھول ہو گئی حضرت یونس علیہ السلام سے کہ وہ جب اللہ نے مجھے حکم دے دیا کہ اس بستی پر عذاب آئے گا تو مجھے اب چلا جانا چاہیے، چلے گئے۔ اب یونس علیہ السلام تو چلے گئے، یہاں 2 معاملے ہو گئے۔ یونس کے ساتھ ایک اور معاملہ ہوا، اور اس قوم کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ اس قوم نے جب صبح کو کچھ دیکھا نا کہ چاروں طرف سے بادل اٹھ رہا ہے، خطرہ محسوس کیا تو ساری قوم صبح کو نکلی باہر میدان میں، عورتیں بھی لے آئی، بوڑھوں کو بھی لے آئی، بچوں کو بھی لے آئی، بیماروں کو بھی لے آئی، اور مفسرین نے لکھا ہے جانوروں کو بھی لے آئی، اور یہ اللہ کے سامنے میدان میں سجدے میں پڑ گئے، اتنے روئے، گڑ گڑائے، اتنے آہوزاری کی کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا۔
اور اللہ جل جلالہ نے سر پر آیا ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ نے کیوں ٹالا؟ اس کی رحمت، بھائی اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اللہ کے فیصلے کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ جس کے ساتھ جو چاہے کرے۔ اللہ نے جل جلالہ نے عذاب ٹال دیا، جب عذاب ٹل گیا یہ خوشی خوشی آئی۔ اب ان کو بات سمجھ میں آ گئی، اب تلاش کرتے پھرے یونس علیہ السلام کو۔ یونس علیہ السلام وہاں ہے نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ نے خیر و خوبی سے یہاں تک پہنچا دیا۔ یونس علیہ السلام جب وہاں سے، چونکہ موصل شہر جو ہے یہ آج بھی دریا دجلہ کے کنارے پر ہے، تو یونس علیہ السلام وہاں سے جب جانے لگے، کشتی پر سوار ہوئے، جب کشتی چلی تو کشتی جو ہے وہ بنور میں پھنس گئی۔ لگتا یہ ہے کہ اس کشتی کا جو ملاح تھا نا وہ بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس نے کہا جناب ہماری جو کشتی بنور میں پھنسی ہے نا، لگتا یہ ہے کہ یہ روٹین سے ہٹ کے کوئی معاملہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہو، اس لیے تم میں سے جو بھی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آیا وہ کشتی سے اتر جائے، اس کی مہربانی وغیرہ سارے ہی جائیں گے۔ اب قرہ اندازی کا ذکر سورہ صافات کے آخر میں ہے۔ یہاں واقعہ کچھ مختصر ہے، اس واقعہ کے کچھ اجزاء اس کے سورہ انبیاء میں ہیں، اور کچھ اجزاء اس کے سورہ صافات میں ہیں، اور کچھ اجزاء اس کے سورۃ القلم کے آخر میں ہیں، کچھ اجزاء یہاں ہے۔ یہ واقعہ 4-5 جگہ بکھرا ہوا ہے اور اس کی کچھ تفصیل احادیث مبارکہ میں ہے۔ اب جب بار بار قرہ اندازی یونس علیہ السلام کے نام نکلی تو یونس علیہ السلام دریا میں کود پڑے۔ جیسے ہی کودے تو آگے قرآن کہہ رہا ہے تو مچھلی نے ان کو وَذَنُّونِ، اس لیے قرآن کہیں کہتا ہے صاحب الحوت، مچھلی والے۔ قرآن کہیں کہتا ہے وَذَنُّونِ، وہ مچھلی والا، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ غصے میں گیا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس نے یہ سمجھا کہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اور سورہ صافات کے آخر میں ہے کہ مچھلی ان کو لے کر سمندر میں پھرتی رہی، دریا میں پھرتی رہی۔ 40 دن کے بعد پھر اس مچھلی نے ان کو دوبارہ کنارے پر اگل دیا، اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جلد پر کچھ اثرات آ گئے، بال جھڑ گئے۔ اور سورہ صافات کے آخر میں ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ایک بیل کے ذریعے پھر ان کا علاج کیا۔ قرآن میں صرف اتنا ہی ہے سورہ صافات میں۔ جب یہ تندرست ہو گئے، اللہ جل جلالہ نے ان کو ان کی غلطی پر متنبہ کر دیا، تو اب یونس علیہ السلام واپس آئے۔ سمجھ گئے، واپس آنا خود بتا رہا ہے کہ سمجھ گئے کہ مجھے اللہ کی اجازت کے بغیر یہاں سے جانا نہیں چاہیے تھا۔ اب جب ڈرتے ڈرتے واپس آئے، دیکھا قوم اسی طرح آباد ہے، قوم اسی طرح آباد ہے، اسی طرح چہل پہل ہے زندگی کی، بڑے پریشان ہوئے بھی، انہوں نے تو عذاب کے ذریعے ختم ہو جانا تھا۔ پھر بھی تھوڑا سا ڈرے، وہ ڈرے اس لیے کہ اس قوم کا قانون یہ تھا کہ جو ان میں جھوٹ بولے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی بیکار قومیں آئی ہیں، ان میں بڑی خامیاں تھیں لیکن جھوٹ نہیں تھا۔ ہم دنیا کی عجیب بیکار قوم ہے جن میں جھوٹ سب سے زیادہ ہے۔ اسپیشل ماہرین کو شام کو ٹی وی چینلوں پر بٹھایا جاتا ہے، ایسا ایسا جھوٹ گڑتے ہیں، شیطان بھی حیران ہو جاتا ہوگا کہ یار ہمارا میڈیا اخبارات دیکھ لیجیے۔ بہرحال یونس علیہ السلام ڈرے کہ میری قوم کا اصول ہے اگر کوئی جھوٹ بولے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب یونس علیہ السلام لیکن پتہ تھا کہ میں نے تو اب یہیں آنا ہے۔ اللہ جب بستی کے قریب آئے، لوگوں نے یونس علیہ السلام کو دیکھا تو ساری بستی بھاگی یونس علیہ السلام کی طرف۔ وہ تو کئی دن سے تلاش کرتے پھر رہے تھے کہ یہ اللہ کے ولی گئے کدھر، اللہ کے نبی گئے کدھر۔ اب یونس علیہ السلام جیسے ہی آئے، انہوں نے یونس علیہ السلام کے ہاتھ چومے، استقبال کیا، اور قرآن یہاں کہہ رہا ہے وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، پھر ہم نے طے شدہ مدت تک ان کو کیا دی؟ زندگی کا نفع اٹھانے کا ان کو موقع اور مہلت دی۔ قرآن کریم اس واقعہ کو ہمارے سامنے ذکر کر رہا ہے۔ اب اس واقعہ میں میرا اور آپ کا سبق کیا ہے بھائی؟ میرا اور آپ کا سبق کیا ہے؟ اصل مقصد تو وہی ہے۔ میرا اور آپ کا سبق یہ ہے، حالات ہمیں کتنا ہی بند گلی میں لے جائیں، حالات کتنے ہی مایوس کن ہوں، اللہ سے توبہ، استغفار، اپنی غلطیوں کی تلافی، رجوع، دعا،
آہوزاری، اللہ کے سامنے فریاد کرنا، یہ کٹھن سے کٹھن حالات کو پلٹ دیتا ہے۔ یہ کٹھن سے کٹھن حالات کو، اس قوم کو جب عذاب آتا دیکھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ آئے ہوئے عذاب کو اللہ نے کیا کر دیا؟ نبی کے ساتھ بھی وہی معاملہ، اس قوم کے ساتھ بھی، اور ادھر سے نبی کے ساتھ کیا ہوا؟ قرآن اللہ تھوڑے سے ناراضگی کا اظہار کیا، کیا فرمایا؟ وَظَنُّونِ الذَّهَبَ، وہ مچھلی والے جب گئے نا مغاضباً، کس طرح؟ غصے میں، یعنی اللہ تعالیٰ خود۔ اور سورہ قلم میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ وہ تھوڑا سا جلدی کر گئے، آپ جلدی نہ کریں، آپ جلدی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے محبت میں ڈانٹا، یہ اللہ ہی کہہ سکتے ہیں نبی کو۔ آج ہم کسی کو کہہ سکتے ہو حضرت عیسیٰ کی طرح نہ ہونا؟ کلمہ کفر ہے یا نہیں؟ بعض باتیں اللہ نے، مجھے بڑا حیرت ہوتی ہے، اللہ نے نبی کو کوئی ڈانٹ کی یا کوئی محبت کی بات کہی، بعض لوگ اس کو اپنی طرف سے بھی ہم یوں کہہ سکتے ہیں، تمہاری کیا اوقات ہے تم یہ کہہ سکتے ہو؟ باپ جو بیٹے کو کہہ سکتا ہے وہ پڑوسی بھی کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ استاد جو شاگرد کو کہہ سکتا ہے وہ اسکول اور کالج کا چپڑاسی بھی کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ جل جلالہ کہہ سکتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ مچھلی والوں کی طرح نہ ہو۔ ہم میں سے کوئی کسی کو کہہ دینا تو یونس علیہ السلام کی طرح نہ بننا، یہ کفر کا کلمہ ہے۔ بہرحال اللہ جل جلالہ نے یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا کہ یونس علیہ السلام جب سمجھ گئے تو مسلسل اللہ سے کیا کرتے رہے؟ معافی مانگتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ اللہ مجھ سے قصور ہو گیا، مجھے کیا کر دیجئے۔ ادھر سے نبی نے بھی وہی کیا، اور ادھر سے نبی کے ماننے والے نے بھی یہی کیا۔ اللہ جل جلالہ نے سمندر اور 40 دن مچھلی کے اندر رکھ کر واپس لے آئے، اور اللہ جل جلالہ اس قوم پر آئے ہوئے عذاب کو بھی اللہ نے کیا کر دیا؟ ٹال دیا۔ تو بھائیو، میرا اور آپ کا یہی سبق ہے، ہم جب تک اس سبق کو پکا کر لیں، جب تک اس سبق کو کیا کر لیں؟ پکا۔ ہمارے ایک استاد نا بڑی زبردست بات فرمایا کرتے تھے، بعد میں نے پھر یہ بڑے پہلے ہم بچپن میں انہی سے سنی تھی یہ، لیکن بعد میں پھر یہ بڑے اہل علم کی کتابوں میں اس کو پڑھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے بھائی جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ پیدا ہوتے کیا کرتا ہے؟ اس کو رونے کے علاوہ اور کوئی زبان ہے؟ دنیا میں آتے دودھ پینا اس نے رونا ہے، پیشاب کر دیا اس نے رونا ہے، پانی کی پیاس ہے اس نے رونا ہے، درد ہو رہی ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ بچے کے سارے مسائل کس زبان سے حل ہوتے ہیں؟ رونے سے۔ تو وہ ہمارے استاد بطور مذاق کہا کرتے تھے بچے کو رونے کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی، کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ روتا، اللہ پوری کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پتر، ان کا سٹائل تھا کہ وہ پنجابی بولا کرتے تھے بڑی ٹھیٹھ، مجھے اس طرح کی پنجابی نہیں آتی۔ اللہ کہتے ہیں بچیا اے زبان پکی کر لے۔ وہ کیا کہا کرتے تھے ہمیں؟ اللہ بندے کو کیا کہتے ہیں؟ بچے اس زبان کو کیا کر لے؟ پکا کر لے۔ پیدا ہوتے ہی میں نے تجھے سمجھا دیا، تیرے رونے سے تیرے سارے مسائل کیا ہو رہے ہیں؟ حل ہو رہے ہیں۔ یہ جو رونے والی زبان ہے نا، اس کو پکا کر لے۔ زندگی میں جب بھی تجھے الجھن ہو تو کیا کرنا ہے؟ رونا ہے۔ جس طرح تو بے عاجز اور بے بس تھا، تیرے رونے سے سارے مسائل حل ہو گئے۔ اس سبق کو موت تک یاد رکھ، تیرے سامنے رونے سے کیا ہو جائیں گے؟ سارے مسائل۔ ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے صاحب علم کا بر صغیر میں بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جس وقت وہ اپنی تحریک کے زمانے میں تھے، وہ رات کو روتے رہتے تھے اللہ کے سامنے ساری رات۔ بیوی نے ایک دن ان کو کہہ دیا کیا کرتے ہو تم؟ میں تمہیں دیکھتی ہوں تم آدھی رات کو اٹھ جاتے ہو، روتے ہو، فریادیں کرتے ہو اللہ سے، ساری رات رو کے گزارتے ہو، یہ کیا کرتے ہو؟ آگے سے پتہ کیا کہا اس نے؟ اللہ کی بندی میں ایک ہوں، اگر تو بھی میرے ساتھ ہو جائے نا تو رونے والے دو ہو جائیں گے، میرا سفر جلدی طے ہو جائے۔ میرا سفر کیا ہو جائے گا؟ تو میرا تماشا دیکھتی رہتی ہے، رات کو میرے ساتھ لگتی نہیں، میں اکیلا ہوں، اگر رونے والے دو ہو جائیں، 2 اور 2 11 ہوتے ہیں، ہمارا مسئلہ جلدی۔ اور اللہ نے پھر واقعتاً ان سے پھر وہ جو مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے، اللہ نے پھر ایسی عظیم الشان ان سے خدمت لی۔ تو بھائیو، حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے جو یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بتلا رہا ہے کہ دنیا میں آئے
اس وقت رونے کی زبان سیکھ لی جس نے اس زبان کو پکا کر لیا، جس کو اس زبان میں اللہ سے باتیں کرنے آ گئیں، اللہ جل جلالہ اس کے مسائل کو کیا کر دیں گے؟ حل کر دیں گے۔ ہاں ایک تھوڑی سی غلط فہمی دور رکھیے، ہمارے سارے جو مسائلستان ہے نا وہ صرف دنیا نہیں ہے، وہ آخرت بھی ہے۔ اصل کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اگر دنیا میں رونے دھونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ دنیا کا چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں کر رہے، اس کے بدلے میں کل قیامت میں جو کچھ سمجھ میں آئے گا نا کہ میرے سامنے میں ایک چھوٹی سی 1.5 فٹ کی دکان کے لیے اللہ سے روتا رہا، اور اللہ نے یہاں زمین و آسمان سے زیادہ وسیع جنتیں اس 1.5 مرلے کی دکان کے بدلے میں میرے مقدر میں لکھ دی ہے، اس وقت بندہ ہنسے گا کہ میں کیا دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہی مر مٹتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا فلولا کانت قریۃ، کیوں نہ ایسی کوئی بستی ہوئی، آمنت کہ وہ ایمان لاتی، فنفعها ایمانها کہ نفع دیتا اس کو اس کا ایمان، الا قوم یونس، ہاں صرف قوم یونس، لما آمنوا جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم ہم نے دور کر دیا ان سے دنیا میں ذلت کا عذاب۔ یہ جو لفظ کشفنا ہے نا، اس سے مفسرین سمجھ گئے ہیں کہ عذاب آ گیا تھا۔ اس کیا آ گیا تھا؟ عذاب۔ کشفنا لفظی ترجمہ ہوگا کھول دیا ہم نے، عنہم ان سے، عذاب الخزی ذلت کا عذاب، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین اور پھر ہم نے ان کو دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی مہلت دی ایک وقت تک۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، چلیں اس آیت سے انشاءاللہ کل آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بھائی ہمارے شریک درس چیمہ صاحب کے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اسی طرح ہمارے نمازی ہیں یہ نوجوان، ان کے تایا کا 1-2 دن پہلے انتقال ہو گیا، مسجد کے پڑوسی بھی تھے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دیجیے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور شریک درس ہیں، ان کی ہمشیرہ کا آج آپریشن ہے بھائی، ان کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ اس آپریشن کو کامیاب کرے اور ان کے ہمشیرہ کو جلدی شفا یاب فرمائے۔ اے مولا کریم ہمارے سارے جانے والوں کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت کر دے، ان کے درجات بلند کر دے، اے اللہ ان کے درجات بلند کر دے، اے اللہ ہم سب کو شفا دے، ہمارے اعزہ و اقارب میں جو بیمار ہیں ہم سب کو شفا دے، ہم سب کو صحت اور تندرستی دے، اے اللہ ہماری عزتوں میں اضافہ فرما، اے اللہ ہماری صحتوں میں اضافہ فرما، ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔